بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچ گئی کسی ذریعے سے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلا کے پوچھا کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو بہرحال آپ صرف کنڈی ہلائی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس مال کیا ہے؟ کیا ہے مال کیا ہے؟ یہ کیا پہلا سوال ہو رہا. حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ تو آپ پوری طریقے سے واقف ہیں میرے کیا ہے میرے پاس. میرے پاس جو کچھ بھی ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے لوہے کی زنجیروں کی، وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرو، گھوڑا اور تلوار تو ضروری رکھیے، ذرا بیچ دو، تم بیچ کے پیسے لاؤ. ذرا بیچ دیا. بیچنے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے. کہاں جا رہے ہو؟ فلاں فلاں. بولے ایسا ہے مسئلہ. تو وہ ذرا حضرت عثمان خرید لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ذرا حضرت عثمان خرید لیے اور وہ رقم حضرت علی کو دے دی. پھر بعد میں حضرت عثمان نے پھر وہ زرا کو حضرت علی کے نکاح میں تحفے میں بھی دے دی شادی میں. یہ بھی بات ملتی ہے ہمیں. اور یہ رقم لے کے جا کے حضرت علی جو ہے اللہ کے نبی کی دے دیے کہ یا رسول اللہ رقم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش پا رہے تھے. آپ نے پال لیا تھا ان حضرت علی کو، یہیں پلے یہیں بڑے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک معنوں میں آپ کی حیثیت ایک والد کی بھی ہو سکتی ہے، ذمہ دار ہو گئے آپ. تو وہ رقم لے کے جا کے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا. بلا کے کچھ پیسے دیے کہ بھائی بازار کو جاؤ، کچھ شادی کا سامان ہے تو وہ خرید کے لاؤ. تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں، تو اس میں ایک بستر اور ایک چکی، ایک مشقیزہ، کچھ یہ چیزیں جو ہے لائے، کچھ خوشبو وغیرہ لائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو سنوارا سمجھیے جمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھی. تو بہرحال تو چیزیں منگا کے لائی اور ان کو ایک جگہ رکھا گیا، سیٹ بنا دیا گیا حضرت علی کے پیسوں سے. اس کو کہتے ہیں جہیز. جہیز کے عربی میں معنی ہوتے ہیں ریڈی میڈ کوئی چیز تیار ہو جانا. اللہ کے نبی نے تیار کرا وہ چیز، سارا سامان منگا گئے، وہ ہو گیا جہیز اصل میں. اب یہ بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ فاطمہ کو جناب علی جہیز دیے، لیکن اصل چیز جو ہے یہ جہیز تھا کس کا؟ یہ کس کے پیسوں سے منگائے؟ یہ علی کے پیسے تھے، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مسئلہ اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں اس کو سمجھیے آپ، اس کو باضابطہ پیش کیا جاتا ہے. اگر واقعی میں آپ جو ہے اگر اسی حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. آپ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر کوئی آپ کو لڑکی پسند آ گئی تو آپ کے پاس جو بھی لاکھ 2 لاکھ ہے لے آ کے لڑکی کے والد کو دے دینا، بھائی میرے پاس اتنی رقم ہے، جتنی رقم ہے جو بھی ہو سکتا آپ کر دو بلا لے آ کے. حضرت علی ویسے کرے، بیچ کے پیسے لے آ کے دیے. تو آپ بھی اپنی جو پیسے ہے تو لے آ کے لڑکی کے والد کے دیو، دے کے یہ میرے پیسے ہے اس میں نکاح کر دیو، اب ختم. یہ بولو آپ الٹا منگ رہے کیا رہو تم جا کے؟ ہاں سوچ رہے ہیں آپ، غور کر رہے ہیں. اور پھر یہ اس کو باطل کہا قرآن نے. اسی لیے میں رکھ دوں آپ کو، عموماً یہ بحث آتی ہے جہیز کی. اب خاص طور پہ آپ دیکھے ہوں گے ہمارا جو سیاہ نامہ ہے، عقد نامہ جو ہوتا ہے، اس میں مہر کی رقم لکھی ہوئی ہے، مہر بول کے لکھا ہوا ہے، یا جوڑے کی رقم بول کے لکھا ہوا ہے. پھر نہیں ہے نا، مطلب کیا ہوا پھر؟ اچھا آپ جس دن نکاح ہوتا ہے قبول کراتے نا قاضی صاحب، تو قبولیت میں کیا بولتے آپ؟ 11,000 12,000 جو بھی مہر دیے، میں اتنا مہر دیوں، میں ایک سامنے لا کے بولتے آپ پوروں کو سنے آنا میں اتنا مہر دیوں. تو وہ بھی بولو نا 2 لاکھ جوڑے کے لیوں بول کے بھی بولو نا آپ. پھر کیوں نہیں بولتے بھائی؟ آپ معمولی 10-11,000 کا ذکر کر رہے ہیں آپ، پھر وہ 2 لاکھ کا کیوں نہیں کر رہے ہیں جو میں لیوں؟ کیوں نہیں بولتے؟ ان کو خود معلوم ہے یہ جرم ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے بھائی، نہیں بولتے.
سمجھ میں آ رہا؟ اب کوئی بھی آفیسر جناب عالی کوئی کام کرنا ہے تو رشوت لے کے رشوت لی، ہوں بولتا کیا انہیں؟ تو انہیں بھی رشوت لے رہا ہے، ایک معلوم ہے یہ حرام چیز ہے۔ یہ باضابطہ اگر ہوتی تو جناب علی اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ پھر یہ ساری چیزیں اسی لیے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بچیاں ہیں، نکاح نہیں ہو رہی، 3 4 بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہے، آ کے منگنے والا منگ رہا، اس کے بغیر نکاح نہیں کرتا بول رہا، تو مجبوری میں جناب علی لوگ گھر بیچ رہے ہیں، سب بیچ رہے ہیں، لڑکی والے وہ مجبوری میں کر رہے ہیں کام، اور مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔